الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ جن علوم کا الہام فرمایا ہے اور انکشاف کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسانیت کے لیے ایک بڑا امتحان اور ایک بہت بڑی آزمائش نے جنم لیا ہے۔ سائنس کے جتنے بھی انکشافات ہیں وہ ہمیں سننے میں مدد دیتے ہیں، وہ ہمیں دیکھنے میں مدد دیتے ہیں، وہ ہمیں قوت شعور کو بیدار کرتے ہیں، اور ان تمام ترقیات سے خدا کے قرب میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور خدا سے نفرت بھی پیدا ہوتی ہے۔ مباح اشیاء ہیں جو جس کا جی چاہے جیسے چاہے استعمال کرے۔ کمپیوٹر بچے کی زبان پر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی انٹرنیٹ اور ان چیزوں سے واقف ہیں، اور وہ ان تمام چیزوں کا بلا دریغ استعمال کرتے ہیں۔ ہونا بھی چاہیے، اس کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو وہ حقائق سے نظر کو چراتا ہے، لیکن اس ساری چیز میں، ان ساری ترقیات میں ایک بہت بڑا امتحان جو پیدا ہوا ہے وہ اس چیز کا ہے کہ ہم کھائیں کیا۔ ہر کمپنی کے اشتہارات آ رہے ہیں، کمپنی کے انگریڈینٹس جب پڑھتے ہیں تو ارے اس میں یہ چیز شامل ہے، یہ تو حرام گوشت سے بنا ہے۔ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اب گندم کون سی استعمال کریں، یہ سبزی ہے اور گندے پانی سے پیدا ہوئی ہے، جائیں کہاں؟ بڑا مسئلہ پہننے کا بھی ہوتا ہے کہ اس عید پہ کون سے کپڑے پہنے۔ بہت دلکش ایسا سوٹ ملتا ہے اور 2-3 مرتبہ دھو لو تو ہزاروں روپے ضائع ہو گئے، اور ایک ایسا ہے جو سال بھر چل جاتا ہے۔ ہر طرف سے آفرز آ رہی ہیں کہ تم ہمارے کالج میں آؤ، وہ کہتا ہے ہمارے کالج میں آؤ، وہ کہتا ہے ہماری یونیورسٹی کو جوائن کرو۔ اس کی پروڈکٹ کیا آئے گی، وہ مارکیٹ میں کیا بچہ بنا کر پیش کرے گا۔ وہ یونیورسٹی ایسے کینڈیڈیٹس لائے گی جو ایم اے انگلش کی سند ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، اور اس سے کہہ دیں کہ ایک اپلیکیشن ذرا ڈرافٹ کر دیجئے کہ آج طبیعت خراب ہے اور سر آفس میں نہیں آ سکوں گا۔ اتنے سمپل جملے کو وہ ایم اے کرنے والا انگلش میں نہیں لکھ سکتا۔ کھانا پینا، تعلیم، اور یہی حال مذہب کا بھی ہے کہ بھرمار ہے انٹرنیٹ پہ ان چیزوں پہ۔
اور نئے سے نئے لوگ آ رہے ہیں، نئی سے نئی دین کی تعبیرات اور تشریحات ہو رہی ہیں، اور انسان اتنا کنفیوزڈ ہے کہ کہتا ہے مر جاؤں کدھر جاؤں؟ 8 تراویح پڑھ لو، 20 تراویح پڑھ لو، 12 پڑھ لو، اہل مدینہ 36 پڑھتے تھے۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا، وہ فیصلہ کرتا ہے جو اس کے من میں آئے کہ یار کون 36 رکعتیں پڑھے، 20 پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے 20 بھی بتیری ہیں، اتنی عبادت کر کے آخر کرنا کیا ہے؟ جنت میں ہی جانا ہے نا، ویسے ہی چلے جائیں گے، چلو 8 پڑھ۔ اس سے بھی بڑا احسان پروردگار عالم پر جو کرتا ہے، وہ کہتا ہے عشاء کی نماز پڑھو، یا یہ تو ایسے ہی کیا ہے، تراویح تو کہیں آئی ہی نہیں قرآن میں، تو بس چھوڑو اس کو۔ اور ان سب کا بادشاہ اور ان سب کا رہنما کمال کیا اس نے پچھلے دنوں۔ ہمیں بہت لوگوں نے وہ بھیجا کہ اس کا کیا جواب ہے۔ اس نے کہا، پوری تقریر امریکہ میں کی اور اس نے کہا قرآن ہی نہیں ہے، اور شواہد پیش کیے۔ اس نے کہا یہ دیکھو، دنیا میں جو آثار قدیمہ برآمد ہوئے ہیں، جب ہم نے جا کر اس کا ٹیسٹ کروایا تو قرآن سے بھی کئی 100 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی تھی وہاں بھی یہی ملا، قرآن میں بھی یہی ملا۔ یہ قرآن کوئی نئی چیز نہیں نازل ہوئی، یہ ایسے ہی فراڈ ہے، والعیاذ باللہ۔ اور اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا کہ یہ کافر منافق کہتے ہیں کہ قرآن کچھ چیز نہیں ہے، تتلا علیہ بکرتم و اصیلا، صبح شام یہ صحابہ رضی اللہ عنہم قصے لکھتے ہیں اور قصے آ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہاں ہاں یہی وہی ہے، یہی وہی ہے۔ ایک اور پیدا ہو گیا ہے، اس نے کہا رمضان کا نام سرے سے عربوں میں تھا ہی نہیں، یہ مہینہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی، اور رمضان کا مہینہ ایسے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو یہ تو خود گھڑی ہوئی بات ہے، رمضان نام کا کوئی مہینہ تھا ہی نہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ایام معدودات، یہ روزے چند دنوں کے لیے رکھنے ہیں، خدا نے تو یہ نہیں کہا کہ پورا مہینہ رکھنا ہے۔ اب چند دن تمہارے نزدیک 6-7 دن ہے، چند دن کسی کے نزدیک 2-3 دن ہے، چند دن کسی کے نزدیک چلو مہینہ ہوگا، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، جتنے مرضی روزے رکھے، خدا نے کوئی رہنمائی نہیں کی۔ جنہوں نے کلپس بھیجے وہ ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے بھی بہت لمبی تحقیق ارشاد فرمائی کہ یہ جو دعائے قنوت جو وتر میں پڑھتے ہو، آج تک امت کے قنوت کی نماز، وتر کی نماز ہوئی ہی نہیں۔ تو جنہوں نے یہ کلپ دیکھے بھیجے، کچھ نے فون بھی کیا، میں نے کہا ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے بچوں۔ امریکہ میں پوری تحقیق کرنے کے بعد ایک آدمی نے کتاب لکھی اور اس سے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا کوئی آدمی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور ابھی 2-4 سال پہلے ایک اور مفکر نے کتاب لکھی اور اس نے لکھا کہ جو مدینہ منورہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے آگے ہے، یہ سب کا سب فراڈ ہے، اس نام کا کوئی آدمی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اب خوش ہو؟ یہ ہیں تحقیقات جو آ رہی ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔
اگر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں لائے، قرآن ہی نہیں ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں، تو اس سے کوئی پوچھے کہ بھلا یہ جو تمہارے ماں باپ کا نکاح ہوا تھا یہ بھی کہیں پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اس سے کوئی پوچھے کہ یہ جو قرآن نے حرمت سے شروع کیا ہے کہ حرام ہے یہ رشتے، یہ بھی کہیں تمہارے ہاں پائے جاتے ہیں یا نہیں، یا انہیں بھی توڑ دینا ہے؟ اور اس سے کوئی پوچھے کہ کسی بھی جانور کے حلال یا حرام ہونے کے قضیے جو قرآن میں آئے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ والموقوذۃ والنطیحۃ، اور جو جانور ایک دوسرے کو سینگ مارتے ہیں اور کوئی مر جاتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور جو گلا گھونٹ دیتے ہیں جانور کا وہ جانور بھی حرام ہے، یہ حلال حرام بھی کہیں ہیں یا تم اس سے بھی آزاد ہو؟ کیوں ان قوانین کے پابند ہو؟ کیوں برملا نہیں کہتے کہ حلال اور حرام قرآن نے جو کہا ہے رشتوں میں، جو معقولات اور کھانے پینے کی چیزوں میں، یہ سب کے سب غلط ہیں، میں نہیں مانتا اور میں اس کو توڑ رہا ہوں۔ اس لیے گمراہیاں اس درجے کی پھیل رہی ہیں، اور بہت سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ان چیزوں کو بھیجتے ہیں اور ان تک بھی پہنچاتے ہیں جن کے متعلق انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس کو 4 آدمی سنتے ہیں۔ ہمیں ہر روز ایک قادیانیوں کا، ایک اہل تشیع کا، ایک غامدی صاحب کا، اور ایک آدھ یہ 4-5 کلپس ڈیلی آتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی 1 آدھ منٹ کا ہوا تو سن لیا، وگرنہ اس میں اب کون سر دے۔ اس لیے ان ساری گمراہیوں میں ایک اصل یہ ہے کہ اپنے بزرگوں پر اعتماد اٹھا دینا۔ 1500 سال میں اس آیت کا مطلب جو میں سمجھا ہوں کوئی نہیں سمجھا۔ سیدھی سادی بات، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی حوالہ، نہ یہ کہ میں نے کس سے پڑھا ہے، نہ یہ کہ استادوں نے کیا سمجھایا ہے، سیدھی سادی عقل کی بات، احمقانہ باتیں عقل کے نام پہ، اور اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ لکھا کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ناظرہ قرآن بچوں کو پڑھاتے تھے نا پہلے زمانوں میں، وہ ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا اور وہ دخل دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں کہ وہ تو ایک خواب تھا۔ ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا اور وہ دخل دیتا ہے سود حلال ہے یا حرام۔ اسے ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا اور وہ دخل دیتا ہے اس بات پہ کہ طلاق اور نکاح کے مسائل کیا ہیں اور وراثت کیسے ملتی ہے۔ اس کی کوالیفیکیشن اتنی ہے۔ اس لیے گمراہی کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے کہ تم اس کی پوری تقریر سن لو، کسی کتاب کا حوالہ نہیں، کسی مستند شخصیت کا حوالہ نہیں، کچھ نہیں، وہ کہے گا میری سمجھ میں یہ آتا ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی اور خاموشی سے جب چلنے لگے تو انہوں نے آواز سنی کہ ایک آدمی نے درس قرآن شروع کیا اور لوگوں کو دعوت دینے لگا کہ میرا درس سنو۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ رکے اور اپنے جو ان کے خادم تھے ان سے کہا اس سے جا کے پوچھو کہ کیا قرآن کی وہ آیات
جو کینسل ہو گئیں، بعض آیات کو کینسل کر دیتی ہیں، کیا اس کا علم تمہیں ہے؟ وہ گئے اور انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور چل پڑے۔ انہوں نے کہا یہ لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن سنو، یہ کہتا ہے کہ مجھے پہچانو میں کتنا بڑا صاحب علم۔ خاموشی سے تشریف لے گئے۔ اس سے اس سے کوئی پوچھے کہ تم جو عقیدے کی مباحث کر رہے ہو، تم جو عقائد اور اعمال میں دخل دے رہے ہو، تو حضرت یہ تو بتائیں آپ نے کہیں سے تفسیر پڑھی ہے، کچھ پڑھا ہے؟ اسے نازلہ نہیں پڑھنا آتا اور قرآن کی دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت عدت گزارے گی 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن۔ پھر ایک جگہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ 3 اشہر، 3 مہینے ایسی عورتیں عدت گزاریں۔ پھر تیسری قسم عدت کی اللہ نے بیان کی ہے اور فرمایا ہے کہ بچہ جنم لے لے۔ پھر چوتھی قسم اللہ نے عدت کی بیان کی ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ 1 سال کی عدت گزارے۔ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ 1 سال کی عدت یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی تھی، اور بعد میں جب اللہ نے خود ہی 4 مہینے 10 دن اور 3 مہینے اور بچے کی ولادت کے ساری چیزیں کر دیں تو وہ 1 سال کی عدت کینسل ہو گئی۔ اب یہ جتنے کہتے ہیں کہ قرآن میں نسخ نہیں ہے، ان سے کوئی پوچھے کہ حضرت یہ جو آیا ہے کہ 1 سال کی عدت گزارے، اس کے کیا معانی ہیں؟ جو کہے گا سو عقل سے کہے گا، اس کے پیچھے کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے بچوں پوری تقریر بھی سن لو، عقل کے لچھے ہیں، عقل کی باتیں ہیں، عقل میں یہ آتا ہے، عقل میں یہ نہیں آتا۔ خدا آج تک کسی کی عقل میں آیا ہے؟ اللہ جو کہتا ہے کہ یؤمنون بالغیب، اور وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو اگر ساری چیزیں مشاہدے سے سمجھ آنے والی ہوں تو عالم غیب تو اڑ گیا نا بیچ میں سے۔ یہ سب گمراہی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو فرمایا کہ لوگوں مجھے پہچانو میں کون۔ اس لیے امت میں پچھلے لوگوں سے کٹ جانا یہ گمراہی کا بہت بڑا موقع اور اڈا ہے۔ بس 2 صدی، 3 صدی، 4 اور 5 میں لوگ کیا کہتے رہے؟ مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مجھے تو بس عقل سے بحث ہے کہ یہ ہے قرآن کا مطلب۔ ایک اور اٹھا ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں جو فرمایا فاتحہ، تو وہ کوئی اور صورت ہے جس کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہوتی ہیں، اور یہ جتنے مولوی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین 1 الرحمن الرحیم آخر تک پہنچو تو 6 آیتیں بنتی ہیں، 7ویں آیت تو ہے ہی نہیں، تو پتہ چلا سورہ فاتحہ ہی نہیں ہے۔ اسے اتنا نہیں معلوم کہ انعمت علیہم پر جہاں رکتے ہیں اس پہ اردو کا ایک 5، جیسے دل کی آج کل اہل محبت فوٹو بناتے ہیں نا، اس طرح کا 5 وہاں لکھا ہوا ہے۔ وہ جو 5 کا لفظ ہے، نہیں 5 کا جو حرف ہے، 5 کی جو فگر ہے، امت پہلی صدی سے اب تک یہی سمجھتی آئی ہے کہ یہ 5 پہ وقف کرنا ہے، یہاں پہ آیت پہنچ کے
صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہنچ کے ایک آیت پوری ہوتی ہے، چھٹی اور غیر المغضوب سے لے کے ضالین تک 7ویں آیت، اور یا پھر امت اس طرف گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے اور باقی یہ 6 آیتیں ہیں۔ 2 مسلک امت میں رہے ہیں، دونوں برحق ہیں۔ یہ اب نئے آئے ہیں جو کہتے ہیں فاتحہ میں 7 آیتیں ہی نہیں ہیں۔ اب اس سے پوچھو یہ تمہیں کس نے بتایا، کس نے سکھایا، تمہاری عقل میں کیسے پورے 1500 سال کو چھوڑ دیں اور اس کی مان۔ اس لیے یہ جتنی بھی نئی تحقیقات ہیں، یہ جتنے بھی روشن خیال، قرآن کریم میں وراثت کے مسائل بالکل واضح اور احکامات صاف۔ کروڑوں لوگ مرے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک کروڑوں لوگ دنیا سے گئے اور کروڑوں وراثتیں تقسیم ہوئیں۔ اب یہ غامدی صاحب کا ایک نیا آیا ہے کہ وراثت میں یہاں سے آج تک قرآن کے اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکا، میں نے کیا۔ یہ سنو بچوں، تمہیں اندازہ ہو، یہ جھک مارتے رہیں، اور وراثت کا یہ حال ہے کہ سب بڑے جانتے ہیں، ایک ایک پائی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی 10 پیسے 5 پیسے اس کے، اور اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں ایک پائی بھی کسی کی نہیں رکھنی، یہ دو۔ اب ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے آج تک امت اس آیت کو سمجھ ہی نہیں سکی، بھئی وہ فقہی احکامات میں کیا چیز ہے جو نہیں سمجھ سکی۔ اور بہت بڑا سبب امت کے اکابر کو بھول جانا، اور دوسرا گمراہی کا بہت بڑا سبب جس سے خوب آگاہ رہنا چاہیے کہ اسلاف پر اعتماد ختم کر کے اپنے نفس کی پیروی کرنا۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے بھئی صاف صاف کہ قرآن ہی نہیں، چلو چھٹی، نہ تراویح رہی، نہ قرآن رہا، نہ دین رہا۔ وہ تو ہم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے دین میرا مکمل ہے، والعیاذ باللہ۔ اپنے نفس کی پیروی ہے اور اپنے نفس کے پیچھے چلنا ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جو پچھلے سمجھتے تھے ان کو ایک طرف اور اپنے نفس کی خواہش کو ایک طرف رکھنا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ کہتا ہے نا، وہ تو الگ بات ہو گئی جو بھی کہے، ایک کہتا ہے میں کہتا ہوں۔ اس میں کے چکر میں ایسے پڑتا ہے کہ کتاب و سنت سب ایک طرف اور میری خواہش ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں کئی مقامات پر آدمی کی توجہ دلائی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تم نے کبھی غور کیا ہے اس شخص کی حالت پہ جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لی ہے؟ یعنی جس طرح اللہ کی پیروی کرنی تھی، اللہ کو ماننا تھا، اس کے احکامات کی پیروی کرنی تھی، خدا کو ہٹا کر اس کی جگہ اپنے نفس کو رکھ لیا ہے، جو نفس کہتا ہے اس کی پیروی کرنی۔ اللہ کہتا ہے کہ سود کے نظام کو مٹاؤ، میرا نفس کہتا ہے کہ یار زیادہ پیسے ملتے ہیں، بینکنگ میں یہ کیوں نہ کر لیں، وہ کیوں نہ کر لیں، مولویوں انہیں کیا پتہ ہے یار میتھمیٹکس، انہیں کیا پتہ ہے بزنس کیا ہوتا ہے۔ اپنی خواہش نفس کو خدا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر۔ اسی لیے ایک جگہ تو اللہ نے سخت بات ارشاد فرمایا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور علم کے باوجود خدا اسے گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے۔
اندر سے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے نفس کی چال بازیاں ہیں، یہ میری حرکتیں ہیں، لیکن حقیقی معنی میں خدا کی معرفت نہیں نہ ہوتی کہ خدا تو جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے اس حقیقت کی خبر نہیں ہے کہ اس کا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ جس شخص کو خدا کا خوف ہوتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی ہمت نہیں پڑتی کہ خدا کی بات کو رد کر سکے والعیاذ باللہ، لیکن اس کا نفس غالب رہتا ہے۔ یوں ترمیم کر لیں، یوں کر لیں، طلاق، میں نے تو جی توئے بولا ہی نہیں تھا، میں نے تو طلاق کہا تھا، تے سے تے والی طلاق بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور فضول مباحث، بجائے اس کے کہ پڑھیں، اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں، فضول مباحث۔ پہلے بھی سنایا تھا ایک صاحب کا، دسمبر کی یا جنوری کی اتنی گہری رات، آدھی رات کو فون آیا، جلدی مجھ سے بول رہے، میں کہ جی، وہ جی بڑا مسئلہ پیش آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ جی برا نہ منا، بات لمبی۔ میں نے کہا اچھا شروع تو کرو نا۔ لڑکا کہتا ہے جی ہم بس وہ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے، تو میں نے انہیں دین سمجھایا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اتنا ہی دین آتا ہے تو بتاؤ اصحاب کہف کا جو کتا تھا نا، اس کا رنگ کیا تھا؟ میں نے کہا میں ابھی پوچھ کے بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ فون آیا، اس نے کہا جی بڑی زبردست بات ہے جی، آپ ہی جان۔ میں نے کہا کہو تو۔ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی نا، وہ کس لکڑی سے بنی تھی؟ قوموں کے زوال ایسے ہی ہوتے ہیں، تباہیاں ایسے ہی آتی۔ میں نے کہا اللہ نے، دونوں قوم نے کہا اللہ نے ایک بات کہی ہے، اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تَسْأَلُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کبھی ان سوالات کو نہ پوچھنا جس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان السمع، تم جو کچھ سنتے ہو، والبصر، جو کچھ دیکھتے ہو، والفؤاد، اور وہ جو تمہارا عقیدہ ہے نا اندر باطن میں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ ان سب کے بارے میں تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ تو میں نے کہا بچے اللہ سوال کرے گا تو تم جانو، اس وقت پوچھ لینا ان سے وہ لکڑی کا رنگ کیا تھا اور کتے کا رنگ کیا تھا اور لکڑی کس طرح۔ یہ سب اپنی نفس کی خواہشات، جو کام کی چیز ہے نہیں پڑھنی، جو کام کا کپڑا ہے نہیں پہننا، جو کام کی خوراک ہے وہ نہیں کھانی۔ کہاں ہول ویٹ لوگ کھاتے تھے اور چکی میں پسی ہوئی گندم بغیر چھانے کھاتے تھے، اور کہاں نوڈلز کا دور آ گیا۔ ہر چیز میں تغیرات جو واقع ہوئے ہیں، تو تغیر کو اپنانے والا کیا یہ سوچتا ہے کہ میں مزید گمراہی یا مزید خوراک میں گر رہا ہوں یا کسی اچھی چیز کا انتخاب کر رہا ہوں؟ کیونکہ برتن صاف نہیں ہوتا، دل میلا ہوتا ہے، دل میں گھسی ہوئی ہوتی ہے۔ اب کا تو کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ عرصہ ہوا نہیں گئے، لیکن جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو گڑوی، ڈول، پیالہ گھر سے کوئی بھیجتا تھا کہ ایک پاؤ دودھ لے آؤ، آدھا کلو، تو وہ جو بیچنے والے ہوتے تھے وہ ایسے دیکھتے تھے، پھر کئی مرتبہ کہتے تھے بچے یہ صاف نہیں، صاف لاؤ۔ تو محلے میں نلکے پہ برتن دھو لیا، گھر سے دوبارہ دھو لیا، لے آئے،
اگلے جو دودھ دیتے تھے برتن کو پہلے چیک کرتے تھے، اللہ بھی جب علم کا دودھ دیتا ہے تو برتن کو چیک کرتا ہے کہ یہ ناپاک دل اس کا، جس پہ اس کا نفس اور یہ خود بسا ہوا ہے مغرور آدمی، سے علم بھی دے کہ نہ دے۔ اضلہ اللہ علی علم، اس لیے اپنے آپ کو مٹانا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے ذہن، میری طبیعت، میں یہ کچھ نہیں یار۔ آپ پڑھیں، آپ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھیں اور سمجھیں کہ خدا کی کتاب کس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہیوں کی بنیاد پر فیصلہ دیا کہ اس انسان کو قتل کر دینا چاہیے، اور آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تلوار دی اور فرمایا جاؤ اور وہ جہاں ملے اس کی سزا قتل ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ رہے تھے، تلوار بھی پیش کر دی، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں گیا تو جس کے متعلق یہ لوگ گواہیاں دے رہے ہیں منافق لوگ، میں نے دیکھا وہ کنویں سے نہا کر نکل رہا تھا، تو میری اچانک اس پہ نظر پڑی تو مجھے تو پتہ چلا کہ یہ تو مرد ہی نہیں ہے، تو میں وہیں سے واپس ہو گیا ہوں۔ جنہوں نے گواہی دی ہے انہوں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بہت شاباش دی کہ تم نے میری بات کو نافذ نہیں کیا، بہت اچھا کیا۔ ہم بھی عقل کے قائل ہیں، ہم بھی شواہد کے قائل ہیں، ہم بھی دلائل کے قائل ہیں، لیکن کوئی موقع محل ہے اس عقل کو بھی استعمال کرنے کا۔ اس لیے ساری گمراہیوں کی جڑ اپنے بزرگوں سے کٹ جانا ہے۔ تمام گمراہیوں کی جڑ اپنی انا اور خود پرستی ہے۔ انا اور خود پرستی میں اور بے نیازی میں بچو بہت فرق۔ بے نیاز آدمی، اسے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے اور اللہ ہی ہے بس کافی، یہ بے نیازی، یہ بادشاہت ہے۔ اور لوگوں کو حقیر سمجھ کے انہیں چھوڑ دینا، یہ کبر ہے۔ بڑا فرق ہے۔ وہ جو فقر و فاقہ کی وجہ سے بے نیازی آتی ہے وہ تو بادشاہت ہے، وہ تو بڑا بادشاہ آدمی ہے۔ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اس کی شناسائی اللہ سے ہو جاتی ہے، تو جو اللہ کا دوست ہو، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو، اسے کسی سے کیا لینا اور کیا دینا۔ ناواقف اسے متکبر سمجھتا ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا کہ میں پاک پتن حاضر ہوا اپنے شیخ کی خدمت میں، کہ پوری ایک سیریز چل رہی ہے، مشائخ کچھ نہیں ہوتے، بیعت کچھ نہیں ہوتی، یہ صوفی اور بابے، یہ ایسے اور ایسے۔ امت پوری اس مسلک پر قائم رہی ہے۔ یہ جب سے خانقاہوں پہ بدعت 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 اس کے فتوے لگنے شروع ہوئے ہیں، پورا نظام تربیت معطل ہو گیا ہے، بیکار ہو گیا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں رہا نا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مقدو فرماتے تھے 9 سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھ کے مولوی بن جاتا ہے، اور میرے پاس تھانہ بھون خانقاہ میں 9 مہینے رہ کے انسان نہیں بنتا۔
حضرت فرماتے تھے میں پاک پتن حاضر ہوا تو روزہ تھا رمضان، تو مغرب کی نماز کے بعد حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا لقمہ رکھا، اور ہم سب درویش بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت شروع کریں تو ہم بھی، اور لقمہ تھوڑا سا چبا کے منہ سے باہر رکھ دیا اور فرمایا کہ لقمہ چبایا نہیں جاتا، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، باورچی کو بلاؤ، وہ آیا، فرمایا یہ پیلو جو ہیں کہاں سے لیے تھے؟ پیلو شاید آپ نے دیکھا ہو پنجاب میں درختوں پہ لگتا ہے، پیلے رنگ کا ایک پھل ہوتا ہے، ان کا حضرت اپنی خانقاہ میں جو درخت لگے ہوئے ہیں وہاں سے لیے۔ فرمایا پانی، اس سے کہا اپنے کنویں سے۔ فرمایا ایندھن لکڑی کا حضرت اپنی ہے۔ فرمایا نمک، اسی کا حضرت آج خانقاہ میں نمک نہیں تھا تو ہندو بقال جو ہے دکاندار اس کے پاس میں چلا گیا، نمک اس سے لے آیا تھا، کل پیسے دے دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کھانا ہم درویشوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ نمک کی خواہش پہ فقر و فاقہ کو بیچ دیں، ہم ایسے نہیں کرتے، اٹھاؤ اس کا۔ فرماتے ہیں پانی پیا درویشوں نے اور چپ کر کے رات گزاری، کسی نے ایک لقمہ نہیں لیا۔ یہ تربیت تھی، اور تربیت ایسے ہی ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ کی معرفت، اللہ تک پہنچنا اور اپنی خواہشات کو مٹانا، اس میں تو بڑا لگتا ہے مجاہدہ، وہ کون کرے؟ تو دین بھی ہاتھ سے نہ جائے، نفس بھی پورا پورا آسودہ ہو، اور عزت بھی ملے، واہ واہ بھی ہو، یہ سب گمراہی کی چیزیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرائیت من اتخذ الہہ ہوا، تو نے اس انسان کی خواہش پر بھی غور کیا ہے جو اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ دنیا میں ٹوٹے اور خسارے میں کون شخص رہا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو کچھ کرتا رہا ہم نے سب کا سب پھینک دیا، قبول نہیں فرمایا۔ جو گناہ کرتے رہے وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، حقیقت میں تو گناہ کر رہے تھے۔ اسی یہ جتنی نئی تحقیقات ہیں، جتنے یہ نئے نئے لوگ ہیں، بچوں علم ضروری ہے، اپنے اکابر سے جڑے رہنا ضروری ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ضروری ہے۔ ماننے اور چلنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ادب ضروری۔ جب چھوٹے بڑے کا ادب نہ رہے تو اسے چاہیے ویسے ہی ہاتھ دھو لے، ہمیشہ اپنے بڑوں کا ادب کر۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جوانی میں بوڑھوں کا احترام اور ادب کرتے رہنا، اور جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ لوگ پیدا کر دے گا جو تمہارا ادب اور احترام کرے۔ محمد بن منقدر بہت بڑے جلیل القدر تابعی تھے، مدینہ منورہ میں رہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ رہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں غالباً آخری صحابی ہیں جن کا انتقال ہوا، 94 سال ان کی عمر ہو گئی تھی رضی اللہ۔ تو وفات سے پہلے فرمایا کہ محمد تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، نابینا ہو گئے تھے، بہت ساتھ دیا ہے،
کوئی خواہش بتاؤ، میں مرنے سے پہلے پہلے سننا چاہتا ہوں۔ ان کا حضرت کوئی خواہش نہیں، زندگی بھر آپ کی شفقتیں رہیں، البتہ ایک بات ہے۔ ان کا کیا؟ انہوں نے کہا ابھی آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کی حاضری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہوگی، میرا سلام پیش کیجیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا ان کا جسم کانپنے لگتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں رات بھر اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہوں، اور میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں، سوتے ہم دونوں صبح فجر کے بعد ہی ہیں۔ اور میرا بھائی اگر یہ کہے کہ میں صرف ایک رات انہیں دے دوں اور ان کی عمر بھر کی عبادت لے لوں تو میں کبھی بھی نہ مانوں۔ کیا؟ اس لیے کہ میرے بھائی کی عبادت کا اللہ محتاج نہیں، اور میری ماں میری خدمت کی محتاج۔ یہ ادب ہے، یہ چھوٹے بڑے کی تمیز۔ یہ جو زبانیں کھل جاتی ہیں دین کے نام پہ کہ یہ کافر ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ آہستہ آہستہ گھروں کی زبان تبدیل کر دیتا ہے۔ بچوں، گلی کی زبان اور ہوتی ہے، دوستوں کے درمیان بولنے کی زبان اور ہوتی ہے، گھر کے اندر بولنے کی زبان اور ہوتی ہے۔ جس کو یہ بھی نہیں پتہ چلا اس نے تو جھک ماری زندگی میں کیا کیا۔ اس لیے ہمیشہ ان درجات کو قائم رکھنا چاہیے۔ اگر نہیں رکھے گا تو ضرور رسوائی ہوگی، اس جہان میں یا اس جہان میں، لیکن رسوائی ضرور ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب یہ حدود کو توڑتا ہے، اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی قائم کردہ حدوں کو توڑتا ہے فقط ظلم نفسہ، وہ اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے۔ پھر اسے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں، پھر اور کسی گناہ کی بھی ایسی کوئی نہیں۔ جو انسانی حقوق میں چھوٹے بڑے کی تمیز، کس کے لینا ہے کس سے دینا ہے، ایک ایک پائی کا حساب اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ ابھی مسجد کے دروازے پہ اسرائیل علیہ السلام آئیں اور ہاتھ ملائیں کہیں چلو تو چل پڑے، بس سب حساب صاف ہے، لکھا ہوا ہے کتنا لینا ہے کتنا دینا ہے، اتنا کھرا حساب۔ بہت مرتبہ ہوتا ہے قرض چڑھ جاتا ہے، پیسے نہیں ہوتے، لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ کسی کو بتائے نہیں، لکھے نہیں کہ میرے ذمے اتنی چیزیں لوگوں کی بنتی ہیں۔ ایک پائی فقہا نے لکھا ہے، ایک پیسہ اگر کسی کا دینا آتا ہو نا اور جیب میں ہو بینک میں ہو نہ دے، 700 فرض نمازیں کاٹ کے اللہ اس کے حوالے کر دے۔ نمازیں ہم پڑھتے ہی کتنے ہیں، پھر بہت خدا پہ احسان کیا، کبھی مسجد میں نظر آ گئے تو ہمیں تو حیرت ہوتی ہے، ہم کئی مرتبہ پوچھتے بھی ہیں کہ یار آج اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص کام پیش آیا ہے، کیسے آئے ہو؟ ہاں ہم کتنے نماز پڑھنے ہو، اور وہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے پتہ چل جائے کہ میرا ایک سجدہ اللہ نے قبول فرما لیا ہے، میں اپنی ساری زندگی کی محنت اس پہ قربان کر دوں، صرف ایک سجدہ میرا قبول فرما لے۔ یہ وہ آدمی کہتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اندر آتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، عبداللہ تمہیں کوئی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ذرا سا کھول لو، دیکھو سنو، اگر میں اپنی کسی بیوی کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ آ جایا کرو، تم پہ یہ بھی پابندی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں ہر اس چیز پہ اپنی امت سے راضی ہوں جس پہ ابن مسعود راضی ہے، اور آپ فرماتے تھے تم چاہو
کہ سجرے مکھن کی طرح اور بالکل تر و تازہ مسواک لے کے اپنے دانتوں کو صاف کرو۔ اتنی تازہ چیز، اتنی تازگی اگر دین میں چاہیے تو ابن مسعود کی سنو، اس پہ عمل کرو۔ اس کے پاس دین کے بالکل تازہ احکامات ہوتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کو خط لکھا اور فرمایا کوفہ والو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عمر اپنی جان کی قربانی دے کے اس شخص کو مدینہ منورہ سے بھیج رہا ہے تاکہ تم تعلیم حاصل کرو۔ یہ عبداللہ مجھے جان سے پیارے۔ اس لیے ہمیشہ چھوٹے بڑے کی تمیز اور ادب قائم۔ مسجدیں صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ آئے نماز پڑھی اور چل، نہیں، آپ آتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، جو اس منبر پہ بیٹھتے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ کو صحیح راہ دکھائیں، کیونکہ یہ منبر پر بیٹھنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 66 جہنم میں جائیں گے اور 33 جنت، کیونکہ آسان چیز نہیں ہے۔ 66 قاضی مفتی جہنمی اور فرمایا تھا 33 جنتی ہیں۔ اتنا بڑا یہ منصب، اس لیے کبھی بھی اس شخص کا نہ مانو کہنا جو امت کو اکابر سے توڑتا ہے اور اپنے پاس سے نئی نئی بات۔ اور ہمیشہ اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت میں رہنا اور اپنی نجی زندگی میں ادب، احترام، مال، پیسہ، لین دین اتنی صفائی رکھنا کہ ابھی اسرائیل علیہ السلام کہیں چلے تو چلو جی، یہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب إني أعوذ بك من الشیاطین، رب إني أعوذ بك أن يحضرون۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اگلے پچھلے، تنہائی کے اور لوگوں کے سامنے کے سب خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری گناہوں کو بخش دے، اور اللہ جو نیکیاں تیری توفیق سے ہوئی ہیں اللہ انہیں قبول فرما۔ اے اللہ تیرے نام پہ جو پڑھا گیا، سنا گیا، اللہ اس کا ایک ایک لفظ اور حرف قبول فرما۔ اللہ قیامت کے دن ان نیکیوں اور ان پڑھنے، پڑھانے اور سننے کو ہماری بخشش کا باعث بنا۔ اے اللہ ہماری مغفرت کا سبب بنا۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت دے۔ اے پروردگار جو کچھ تجھ سے مانگنے والوں نے مانگا ہے اس میں برکت دے۔ اے اللہ حلال کا رزق نصیب فرما۔ اللہ رزق کی تنگی سے بچا۔ اے اللہ قبر کی تنگی سے بچا۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ قیامت کا دن آسان فرما دے۔ اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حوض کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے کھڑا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہماری زندگیوں کو اتباع سنت سے مزین کر دے۔ اللہ ہمیں خالص مومن بنا دے۔ اے پروردگار اچھا انسان بنا دے۔ اے اللہ انسانیت ہمیں بھی سکھا دے۔ اے اللہ انسانوں سے محبت، انسانوں پہ رحم کھانا، انسانوں کے کام آنا، انسانوں کی فلاح و بہبود، اللہ ان سارے مقاصد کے لیے ہمیں استعمال فرما۔ اے پروردگار ہمیں ضائع نہ فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اعمال کی نحوست سے ضائع ہو سکتے ہیں، اللہ ہمارے اعمال کے گندے اور خراب اعمال کی نحوست سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے۔ اللہ ہمیں نفع دے، اور اللہ ہماری شخصیت ایسی بنا دے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ اے اللہ اس نفع کو قائم فرما۔ اے اللہ اس نفع کو دائم فرما۔ اے پروردگار ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری اولاد کو بنا دے۔ اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری نماز کو بنا دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو قرض نے، گناہوں نے گھیر لیا ہے انہیں نجات عنایت فرما۔
اے اللہ ظلم کی زندگی سے اور گناہوں کی موت سے اے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ ظالم اور مظلوم دونوں سے ہمیں بچا۔ اے پروردگار مہربانی فرما کہ ہم مظلوم نہ بنیں، اور اللہ اگر ایسے ہو ہی جائے تو اللہ میں ظالم نہ بنا۔ اے اللہ ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالموں کے قریب جانے سے بھی حفاظت فرما۔ اے پروردگار علم عنایت فرما۔ اے اللہ علم نافع عنایت فرما۔ اللہ جو لوگ علم کی تلاش جستجو اور محنت میں ہیں، اللہ ان کے علم کو قبول فرما۔ اے پروردگار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی رضامندی نصیب فرما۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے، ہمارے والدین سب کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمارے دوستوں کی حفاظت فرما۔ اے رب جو کچھ ہو رہا ہے اور جتنے حالات خراب ہیں، اللہ تو اپنی پناہ میں رکھ۔ اللہ ہمیں کسی شر کا باعث نہ بنا۔ اے اللہ کوئی شر نہ ہو جو ہم سے پھیلے۔ اے اللہ خیر کی راہیں ہمارے لیے کھول دے، اور اے اللہ وہ اعمال ان کی توفیق دے جس سے تو خوش اور راضی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ